السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزت دار اسلامی ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کے خطبے کا موضوع اس امت کے سب سے پاک دل ہے. میرے آج کے خطبے کا موضوع اس امت کی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کا ایمان عظیم تھا، جن کا اسلام مضبوط تھا، جن کا یقین پہاڑوں سے زیادہ پختہ تھا. آج کے خطبے میں جن ہستیوں کا ذکر کروں گا وہ ہستیاں وہ ہیں جن کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن میں کی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں کی ہے. آج میں ان ہستیوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا جو جنت کے معاملے میں سبقت لے جانے والے ہیں. آج کے خطبے میں ان ہستیوں پر گفتگو کروں گا جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا خون پانی کی طرح بہا دیا، جنہوں نے اپنے گھروں کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیویوں کو چھوڑ دیا. آج کے خطبے میں ان کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اور وہ ہستیاں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا تو سب سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا اور ان کو رسالت کے لیے منتخب کر لیا اور رسالت کی ذمہ داری ان کو سونپ دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بندوں کے دلوں کے اندر جھانکا تو سب سے بہترین پایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا ساتھی اور نبی کا وزیر ان کو بنا دیا۔ آج ہم صحابہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صحابی کہتے کس کو ہیں؟ پہلے یاد رکھیے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابی من لقی النبی مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی کہتے ہیں اس شخص کو جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ومات علی الاسلام اور اس کا انتقال بھی اسلام پر ہوا ہو، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ کوئی آدمی اندھا ہے اور اس نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہے، اس نے دیکھا نہیں ہے، ملاقات کی ہے اور ایمان کی حالت میں مرا تو وہ بھی صحابی ہے۔ کسی آدمی نے ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہے اور 1 منٹ کے بعد چلا گیا ہو، پھر وہ کبھی نبی سے نہ ملا ہو تو وہ بھی صحابی ہے۔ جس نے بھی ایمان کی حالت میں نبی سے ملاقات کی ہے اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے وہ صحابی ہوتا ہے۔ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف قرآن میں کس انداز میں کی ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 100 کھول کر کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جو پہلے اسلام لے کر کے آئے۔ مہاجر کہتے جنہوں نے اپنے گھر بار کو اسلام کے لیے چھوڑ دیا اور مدینہ ہجرت کی، انصار کہتے ہیں مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصار و مہاجرین میں سے وہ لوگ جو پہلے اسلام لے کر کے آئے، والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے راضی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ کون سی جنت؟ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم جنت میں جائیں گے بھی یا نہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کتنی نیکیاں کتنے گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ اس امت کے سب سے کامیاب لوگ ہیں۔ ارے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اسلام کی خاطر چھوڑ دیا، خون دینے کا موقع آیا تو بے دریغ اللہ کے راستے میں اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے اور اللہ کے لیے خون کو پانی کی طرح بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اس امت کے سب سے عقل مند تھے، وہ ڈاکٹر نہیں تھے، وہ انجینئر نہیں تھے، انہوں نے JNU کے اندر پڑھائی نہیں کی تھی، آکسفورڈ کے اندر نہیں پڑھے تھے، لیکن اس امت کے سب سے سمجھدار لوگ تھے، اپنی جانوں کا سودا کر کے چلے گئے اور جنت کے اندر اپنے لیے مکانات انہوں نے بک کر، سب سے عقل مند لوگ تھے۔ محمد بن کعب القرظی یہ تابعی ہیں، تابعی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو، یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا اور اس نے ان کے لیے جنت کا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا اگر یہ چاہتے ہو تو کہ کامیاب ہو جاؤ تو صحابہ کی اتباع کرو، صحابہ کی اقتداء کرو۔ یہ صحابہ کا مقام، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 59 اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ یہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور سلام ہو ان بندوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جن بندوں کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی کے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے تو یہ صحابہ کا مقام ہے۔
آئیے سورۃ الفتح میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو ان کے ساتھ ہیں کون؟ صحابہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، یہ اسلام کے دشمنوں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں یہ بڑے رحم دل ہیں۔ کافروں کے اوپر سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کتنے رحم دل ہیں، کتنے آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ جنگ کا موقع ہے، ایک صحابی کو زخم لگا اور وہ گر پڑا اور منہ سے آواز نکلی پیاس، پانی۔ جنگ کے اندر ایک صحابی نے سنا، دوڑ کر کے پانی لے کر کے آیا، میرا بھائی تڑپ رہا ہے، اور ابھی اس کے منہ میں پانی ڈالنے والا تھا، اس کے بھی بغل سے آواز آئی پیاس، مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے، یہ بھی تڑپ رہا ہے، زخم لگا ہوا ہے، کہنے لگا آئے میرے بھائی مجھے رہنے دو، میں بعد میں پانی پی لوں گا۔ فلا میرے بھائی کی جو آواز آئی ہے پہلے وہاں پر پانی لے کر کے جاؤ، بعد میں پیوں گا۔ اب یہ پانی والے صحابی دوسرے آدمی کے پاس پہنچے اور ابھی پانی داخل نہیں کیا کہ ایک اور آواز آئی پیاس، مجھے بھی پانی پلا دو۔ دوسرے نے کہا میرے بھائی مجھے چھوڑو، جاؤ پہلے اس کو پلاؤ، میرا بھائی تڑپ رہا ہے، بعد میں پی لوں گا۔ تیسرے کے پاس پہنچے، چوتھی جگہ سے آواز آئی پیاس، یہ تیسرا کہتا ہے جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، میں بعد میں پی لوں گا۔ تڑپ تڑپ کے مر گئے، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے پیاسے تھے پیاسے ہی رہے، دریا کو چھلکتا چھوڑ گئے۔ یہ صحابہ اکرام تھے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اب ان کی تعریف اللہ تعالیٰ اور آگے کرتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کی حالت یہ ہوتی ہے رکعا سجدا، یہ اللہ کے لیے رکوع کی حالت میں ہوں گے یا یہ سجدے کی حالت میں ہوں گے۔ صحابہ کی کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتی تھی، آئے نماز تو دور کی بات ہے، صحابہ کی کبھی کوئی رکعت نہیں چھوڑتی تھی۔ جب ہم یہ مسئلے نکالنے کے لیے بیٹھتے ہیں، کوئی آدمی دوسری رکعت میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے، تیسری میں آئے تو اس کا کیا حکم ہے، کیسے نماز پڑھے گا، یہ مسائل حدیث کی کتابوں کے اندر بہت کم ملتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی ایک نماز تو دور کی بات ہے، ایک رکعت بھی فوت نہیں ہوتی تھی۔ الارم کا زمانہ نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن وہ ایمان تھا جو ان کو فجر سے پہلے اٹھا دیا کرتا تھا اور ایک رکعت بھی چھوڑنے پر نہیں مجبور کرتا تھا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو دیکھو گے یہ رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں ہوں گے اور یہ اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ نشانیاں تورات کے اندر بھی اللہ نے بیان کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانیاں انجیل کے اندر بھی بیان کی ہیں۔ یہ ہے اس امت کی سب سے عظیم ہستی، انہی کی وجہ سے تو اسلام پھیلا ہے، ہم تک آیا ہے۔ کہاں سے اسلام آ گیا بھائی؟ حضرت جبرائیل لے کر کے نہیں آئے، یہی وہ صحابہ اکرام تھے، نبی کے انتقال کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑ دیا اسلام کے لیے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے تاکہ اسلام کا ڈنکا بجے۔ میرے بھائیوں یہ تو بس 3 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے صحابہ کی فضیلت میں پیش کی ہیں۔ اگر 1 گھنٹے کا وقت 2 گھنٹے کا وقت ہو اور صرف قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں تو میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بھی قرآن کی روشنی میں صحابہ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ میں بس آج کے خطبے میں ان 3 آیتوں پر اکتفا کر رہا ہوں۔ اب آئیے حدیث میں دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی فضیلت کیا ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے۔ بڑا آسان ہوتا ہے، جب چاہا جس کو چاہا برا بھلا کہہ دیا، جب چاہا جس کو چاہا کسی کی شان میں گستاخی کر دی۔ ارے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ لو ان احدکم انفق مثل احد، آپ میں جو لوگ حج یا عمرہ کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مدینہ کے اندر احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی ایک بھی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا، تو وہ صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک مد کیا ہے؟ یہ ایک لفظ جو ہم دیتے ہیں یہ ایک مد ہے، اور آدھا مد آپ نے ایک مٹھی سے دے دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ کا جو مقام ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دو تب بھی صحابہ کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو جنہوں نے ایک مد یا آدھا مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ آئیے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے اور پیش کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں ابو عبد الرحمن الجہنی، یہ کہتے ہیں کہ دو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گھوڑے پر سوار ہو کر کے۔ دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، آئے اللہ کے نبی میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے جو آدمی آپ کے اوپر ایمان لے آئے، آپ کی باتوں کی تصدیق کر دے، مان لے، آپ کی اتباع کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ یہ جنت کے درخت کا نام ہے۔ اس صحابی نے ہاتھ بڑھایا اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ دوسرے آدمی نے بھی کہا اللہ کے نبی اگر میں کروں تو میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے بھی توبہ ہے۔ اس نے بھی نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، نبی کی تصدیق کر لیں اور نبی کی باتوں پر عمل کر لیں، ان کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرنے والے۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری بساط کیا ہے؟ ارے صحابی تو دور کی بات ہے، ہم کسی تابعی کے بارے میں بھی زبان درازی نہیں کر سکتے ہیں، کسی تابعی کے بارے میں بھی ایک لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جن کو اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی، اگر ان کی کوئی غلطیاں بھی ہوں گی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اور یہ فرمان جاری کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ہماری کیا حیثیت ہوتی ہے ان کے بارے میں کچھ کہنے کی؟ عبداللہ ابن مبارک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آئے عبداللہ ابن مبارک یہ بتائیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبد العزیز میں کس کا مقام زیادہ بلند ہے؟ یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، آج یہ اپنے گھر لے کر کے جاؤ، یہ بتائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبد العزیز میں دونوں کا مقام کس کا بلند ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا ارے معاویہ تو دور کی بات ہے، ان الغبار دخل فی انف معاویہ، وہ مٹی، وہ دھول، وہ گرد و غبار جو امیر معاویہ کی ناک میں داخل ہوئی، افضل من عمر، وہ بھی عمر سے زیادہ بہتر ہے، عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر سنو، ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ، وہ مٹی جو امیر معاویہ کی ناک میں داخل ہوئی، افضل من عمر، وہ عمر ابن عبدالعزیز سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور بہتر نہیں الف مرات، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ ارے کیا تم عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہے ہو؟ ارے امیر معاویہ تو نبی کے صحابی ہیں، انہوں نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میرے نبی نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، تو انہوں نے ربنا ولک الحمد کہا ہے۔ ارے میرے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، کہا تم امیر معاویہ اور عمر ابن عبدالعزیز کی بات کر رہے ہو؟ ان کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن صحابی کے مقام پر کوئی بعد والا نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اندازہ لگا یہ صحابہ کا مقام ہے، بڑا آسان ہے۔ فلاں کی یہ غلطی رہی، فلاں نے یہ کیا، فلاں کا یہ معاملہ رہا، ارے اللہ کے بندو تم ہوتے کون ہو؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، اس امت کی سب سے عظیم ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرنے سے پہلے اپنے آپ کا جائزہ لو۔ ہمیں نہیں پتا وہ کیسے تھے، میں نہیں جانتا ہوں وہ کیسے ہیں، مجھے نہیں پتا
تاریخ لکھنے والوں نے کیا لکھا ہے میں بس اتنا جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اب مجھے اس کے آگے نہیں پتا ہے کس نے کیا لکھا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ نے کہہ دیا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہے۔ چھوڑ دیا سب کچھ، نکل گئے۔ اگر یہ بھی معلوم چل جائے کہ دریا کے آگے بستی ہے تو وہاں بھی میں اسلام کی دعوت لے کر کے جاؤں گی۔ صحابہ کا حال تھا، کسی شاعر نے کہا ہے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ہمارا یہ عقیدہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، مومنون تمام صحابہ عادل ہیں، سچے ہیں، مومن ہیں، اور کسی ایک کی بھی برائی کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو صحابہ اکرام کو گالی دے، جو صحابہ کو کافر کہے، وہ کافر ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سب سے افضل صحابہ میں سب سے افضل صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، ان کے بعد وہ صحابہ ہیں العشرۃ المبشرون، وہ 10 صحابہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کے بعد وہ صحابہ ہیں جو جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بعد وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان میں تھے، رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، کسی کی بھی تکفیر کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ اسلام کے اندر جائز اور درست نہیں ہے کسی صحابہ کو برا بھلا کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ویسے لے کر کے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اگر تم ایسے ایمان لے آؤ گے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی طرح سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اپنے ہاتھ سے لکھا۔ حدیث کو سمجھنا ہے تو ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا۔ کیوں؟ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، ان کی سنتوں کو دیکھا ہے، اور صحابہ ہی ہیں جنہوں نے نبی کے احکامات، نبی کی سنتیں، قرآن کی آیتیں امت تک پہنچائیں۔ اب اگر کوئی صحابہ کو گالی دے اور صحابہ کو برا بھلا کہے، گویا کہ وہ اسلام کو گالی دے رہا ہے، اور صحابہ نے جو دین پھیلایا اس دین کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہت بڑی سازش ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اسلام سے لوگوں کو بدزن کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آئیے آخری حدیث پیش کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ صحابہ کو گالی دینا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، رواہ الطبرانی فی الکبیر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میرے صحابی کو گالی دے، لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے جو میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ سے محبت کرے، میرے صحابہ سے محبت کرنے والے کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحبهم الا مؤمن، صحابہ سے محبت کرنے والے مومن ہی ہوتے ہیں، کافر کو صحابہ سے محبت نہیں ہے۔ ولا يبغضهم الا منافق، اور صحابہ سے دشمنی کرنے والے منافق ہوتے ہیں۔ اور جو صحابہ سے محبت کرے گا احبہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم، اور جو صحابہ سے نفرت کرے گا ابغضہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفرت کرے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحابہ کا مقام و مرتبہ تھا۔ دل تو چاہتا ہے کہ اور آپ کے سامنے بیان کریں، لیکن اب وقت مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے، اور ہم جیسے علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ خطبے کے اندر، تقاریر کے اندر، دروس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ حضرت ابو بکر کی سیرت کو رکھیں، حضرت عمر کی سیرت کو رکھیں، حضرت عثمان کی سیرت کو رکھیں، حضرت علی کی سیرت کو رکھیں، حضرت حسنین کی سیرت کو رکھیں، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اور آپ سب کی ذمہ داری یہ ہے
کہ آپ ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھیں، انہوں نے کس طریقے سے اسلام کے لیے محنت کی، انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، تنگی کی صورت میں کسی بھی حالت میں انہوں نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب ان کی سیرت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے بھی راضی ہو جائے، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا مقام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو صحابہ کے دشمن ہوں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے اور عبرت کا نشان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے منور فرما دے۔ میرے بھائیوں ایک بہت ضروری بات مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم شیخ ربیع بن ہادی المدخلی جو سعودی عرب کے رہنے والے تھے اور موجودہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، پرسوں سرزمین مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو قبر میں سکون نصیب فرمائے، ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے منور کر دے، جو بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفاء کامل عاجل کلی نصیب فرمائے۔ اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ان سب کو جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ جب تک زندہ رہے توحید پر رہے اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وما توفيقي الا بالله وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔